आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाजरीन, में इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ। अफ़गान माजरीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो 3 फेज़ पर मुश्तमिल इनकी वापसी के लिए एक 3 फेज़ मुकर्रर की गई है। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाजरीन, मुल्क भर से अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। इन अफ़गान माजरीन को जो है हुकूमत पाकिस्तान ने 3 फेज़ पर मुश्तमिल कर दी गई है। पहले फेज़ में वो अफ़गान माजरीन जो कि उनके पास किसी किस्म की कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, तो वो अफ़गान माजरीन ये कम नवंबर 2023 से लेकर जो है वो बाकायदा इनकी वापसी का जो अमल था वो शुरू हो चुका था। ताहम अब उसके बाद जो है वो दूसरा जो फेज़ था वो अफ़गान माजरीन थे जिनके पास जो है वो SSC कार्ड थे। ताहम इसके बाद जो है वो तीसरा फेज़ जो है वो अफ़गान माजरीन थे जिनके पास जो है वो PR कार्ड होल्डर थे। उनकी जो मियाद थी वो 30 सितंबर पर जो है वो ख़त्म हुई है। तो अफ़गान माजरीन की जो वापसी का जो सिलसिला था वो 1 अप्रैल से जो दूसरा फेज़ था वो शुरू हो चुका है, जो कि वो अफ़गान माजरीन जिनके पास जो थे वो बाकायदा SSC कार्ड होल्डर थे, तो उनको जो है बाकायदा उनकी जो वापसी का अमल था वो शुरू हो चुका था। मैं इस वक्त ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से कायम करदा होल्डिंग कैंप में मौजूद हूँ। इससे पहले जो के शहर के अंदर जो थे बाकायदा बाईपास रोड पर जो कि वो अफ़गान माजरीन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो ये कम नवंबर पर जो है 2023 में वहाँ पर उनके लिए बाकायदा होल्डिंग कैंप बनाई गई है। वहाँ पर जो है उनकी बाकायदा जो बाइज़्ज़त वापसी है उनके लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही थी। अब चूँकि जो दूसरा फेज़ है वो अफ़गान माजरीन जिनके पास SSC कार्ड होल्डर थे, तो बाकायदा यहाँ पर जो है वो बबदस्ती गेट के नज़दीक जो कैंप है उनको जो है बाकायदा एक कैंप डिक्लेयर कर दिया गया है, जो कि ये एक वो कैंप है जो कि चंद अरसे के लिए इन अफ़गान माजरीन के लिए जो है वो बनाई गई है, क्योंकि इन अफ़गान माजरीन की जो इंखला है वो अभी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा इन अफ़गान माजरीन को जो है बाकायदा इनके लिए खेमे बनाए गए हैं। अगर आप आगे चले जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो तकरीबन 100 से लेकर 200 जो के करीब उनके लिए बाकायदा खेमे यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। कि इसमें जो है वो अफ़गान रेफ्यूजी जो है वो इस तरह के भी अफ़गान शहरी होते हैं जो कि रात के टाइम आते हैं, क्योंकि वो कराची, अंदरूनी सूबे और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, तो वो रात यहाँ इस कैंप में जो है वो देर तक पहुँचती है। तो बाकायदा यहाँ पर जो है वो बाकायदा इनके लिए खेमे बनाए गए। ये वो खेमे है बाकायदा उनको जो है वो ये डिक्लेयर कर दिए गए। यहाँ पर इन खेमों में जो है वो उनके लिए बिस्तर और कंबल का भी इंतजाम किया गया है। दूसरी जानिब ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत जो है बाकायदा इन अफ़गान माजरीन को जो है वो बाकायदा 2 वक्त की जो है वो रोटी भी दी जा रही है, और इन भी जो है वो बाकायदा किसकी वापसी में जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दूसरी जानिब उन खेमों के साथ साथ जो है बाकायदा यहाँ पर इनके लिए जो है वो वाशरूम का भी एहतमाम किया गया है, जो कि ये मर्दाना वाशरूम है, और इस साइड पर जो है वो बाकायदा ज़नाना वाशरूम है। वहाँ पर ख़वातीन के लिए जो है वो वाशरूम जो है वो बनाई गई है, और साथ साथ यहाँ पर जो है वो बाकायदा गर्म कपड़े जो है वो गर्म कंबल जो है वो यहाँ पर इन खेमों में रखे गए हैं, ताकि रात जो देर से आए हुए इन अफ़गान माजरीन के लिए बाकायदा यहाँ पर उनको सहूलत दी जा रही है। और साथ साथ यहाँ पर जो आप इस साइड पर देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है बाकायदा पीने का साफ़ पानी का भी जो है वो इंतजाम किया गया है। और अगर ये बताता चलूँ कि इन अफ़गान माजरीन की बाइज़्ज़त वापसी के लिए हुकूमत की जानिब से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ताहम अभी जो है वो इन अफ़गान माजरीन की जो वापसी का सिलसिला है वो जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रक है वो आपको नज़र कैमरामैन अगर दिखा सके कि यहाँ पर जो है वो बाकायदा ट्रक है जिनमें से उनके जो सामान है वो लदे हुए हैं, जो कि ये कराची और अंदरूनी सूबे और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाकायदा इन अफ़गान माजरीन जो है वो बाकायदा ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से रोटी का भी अब जो कि दोपहर के 1 बजे है, तो यहाँ पर उनको रोटी भी दी गई है। और साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़गान माजरीन की जो कि रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है, तो बाकायदा यहाँ जो है वो दूध के मज़े भी ले रहे हैं, और बच्चे जो है वो यहाँ पर खेल भी रहे हैं। और इससे चंद कदम आगे वहाँ पर नादरा काम ने इनके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन जो है वो
تقریباً اس سے پہلے جو کہ زیادہ افغان مہاجرین کی جو واپسی کا عمل تھا وہ تیز تھا، تو تقریباً نادرا خان سے ہم نے اس سلسلے میں بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 3000 سے لے کر 2500 جو افغان شہری وہ آتے ہیں تاہم اب چونکہ سردی بھی ہے اور فلو جو ہے وہ انتہائی کم ہو گئی ہے، اب 1200 سے لے کر جو ہے وہ 1500 کے درمیان جو افغان شہری ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ نادرا خان نے اس سے پہلے یہاں پر 10 کوانٹر تھے، جبکہ فلو زیادہ ہوئی تو باقاعدہ 46 کوانٹر جو ہے وہ یہاں پر ایکٹیو کر دی گئی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں جب نادرا خان سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب چونکہ فلو کم ہوئی ہے تو ان کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ 34 کوانٹر یہاں پر ایکٹیو ہے اور 2 جو ہے وہ ایگزیکٹ پوائنٹ پر جو ہے وہ ایکٹیو کر دی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین جو کہ اب چونکہ سردی کا موسم ہے، نزلہ زکام اور دیگر جو عام بیماریاں ہوتی ہے تو ان کے لیے باقاعدہ ایک پری میڈیکل کیمپ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹرز بھی ساتھ ہے اور میل ڈاکٹر بھی ساتھ ہے اور باقاعدہ ان افغان مہاجرین کی جو ہے کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کا علاج معالجہ ہو رہا ہے اور انہیں ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہے اور باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھ بھال بھی کرتے ہیں اور ان کو بچے کو جو ہے وہ باقاعدہ ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ تو ہم نے جب میڈیکل وہاں پر جو میڈیکل جو انچارج ہیں ان سے بات کی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اب تک تقریباً 70,000 سے زائد جو افغان شہری ان کا جو ہے وہ باقاعدہ علاج معالجہ ہوا ہے، باقاعدہ ان کو جو ہے وہ ٹریٹ کیا گیا ہے اور انہیں نزلہ زکام، اس سے پہلے جو کہ گرمی کا سیزن تھا تو ڈائریا کا جو ہے باقاعدہ شکایتیں زیادہ آ رہی تھی تو باقاعدہ جو ہے ان کا علاج معالجہ ہو رہا تھا۔ اب چونکہ سردی ہے تو سردی میں جو ہے وہ باقاعدہ ان کو جو ہے وہ نزلہ زکام اور بخار و دیگر جو بیماریاں ہوتی ہے تو ان کو جو ہے باقاعدہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو افغان شہری ہے وہ چونکہ رجسٹریشن ہو چکے ہیں وہ اپنے ملک جو ہے باقاعدہ باضابطہ طور پر اپنے ملک افغانستان جا رہا ہے، جو کہ وہاں پر کیمپ کے باہر جو ہے وہ باقاعدہ ان کو حکومت جو ہے باقاعدہ ان کے لیے ایک گاڑیوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ باب دوستی کے نزدیک جو ایگزیکٹ پوائنٹ ہے وہاں تک ان کو پہنچایا جاتا ہے اور زیادہ تر جو ان کے ساتھ جو بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہے اور یہاں پر جو پاکستانی جو محنت کش ہے ان کو جو ہے باقاعدہ یہاں پر ان کے لیے روزگار کا ایک وسیلہ بھی بن گیا ہے۔ تو یہاں پر جو ریڑھی والے ہیں خاص کر ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ سرحد کے اس پار اس کی جو سامان ہے وہ اس کے ساتھ لیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر جو افغان شہری ہے وہ ان کو جو ہے باقاعدہ حکومت جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے اور ایگزیکٹ پوائنٹ تک ان کو جو جس کی جو سارے سامان ہے وہ وہاں اس ایگزیکٹ پوائنٹ تک وہ خود لے کر جاتی ہے تاکہ ان کی جو باعزت واپسی ہے وہ اس میں کوئی جو ہے کسر نہ چھوڑی جا رہی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ زیادہ تر جو افغان شہری ہے وہ رجسٹریشن کے لیے آ رہی ہے، کیونکہ اب چونکہ ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو رجسٹریشن ہے وہ ہو چکا ہے، وہ اپنے ملک جا رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو ملک کے مختلف علاقوں سے بھی بڑی تعداد میں جو افغان شہری وہ آ رہے اور باقاعدہ وہ رجسٹریشن کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ جا رہی ہے۔ جو افغان شہری ہے جو آ رہے ملک کے مختلف علاقوں سے تو یہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ نادرا خان کی جو مختلف گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر ایکٹیو کر دی گئی اور ساتھ ساتھ اس کیمپ میں جو ہے باقاعدہ اندر جو ہے باقاعدہ میل اور فیمیل کے لیے جو ہے باقاعدہ کوانٹروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو افغان شہری ہے وہ اپنے رجسٹریشن کے انتظار میں ہے اور ساتھ ساتھ کیمپ کے اندر جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ میل فیمیل جو کوانٹر ہے وہ باقاعدہ ایکٹیو کر دی گئی ہے جس کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ افغان جو شہری ہے وہ جو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جو کہ اپنے رجسٹریشن کے انتظار میں ہے، تو جیسے اس کی رجسٹریشن کی جاتی ہے تو انہیں باضابطہ طور پر اپنے ملک افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری جانب آپ کو جو لیویز الکار نظر آ رہی ہے وہ باقاعدہ جو رش ہے جو کہ سسٹم ہے وہ ہینڈل کر رہے ہیں اور باقاعدہ ان افغان مہاجرین کی جو ہے باقاعدہ طور پر ان کی جو خواتین ہیں وہ الگ کوانٹر پر چھوڑا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ
جو کہ میل جو مرد ہے جو کہ مرد حضرات ہیں ان کو باقاعدہ اس کوارٹر تک چھوڑی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیویس فورس کے جو جوان ہیں وہ باقاعدہ اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہی ہے اور باقاعدہ ان کی جو سسٹم ہے وہ باقاعدہ مینیج کر لیتی ہے. تو ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ روز اول سے لے کر اب تک جو ہے وہ ان افغان مہاجرین کی جو باجات واپسی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے. باقاعدہ ان معول کو جو ہے وہ باقاعدہ لیویس فورس جو ہے وہ باقاعدہ مینیج کر لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مقامی این جی اوز کی طرف سے بھی جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور باقاعدہ ان کی جو ہے باقاعدہ اس افغان مہاجرین کو جو ہے باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس کیمپ میں جو ہے وہ ریڈ کرسنٹ کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ ایک فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا ہے جو کہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے وہ دن رات جو ہے ان کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ یہاں کے جو انچارج ہے وہ موجود ہے. سب سے پہلے السلام علیکم کچھ ٹائم دینے کا. ٹھیک ٹھاک سلامت. اب تک کتنے لوگوں کا علاج معالجہ ہو چکا ہے اور مزید کتنی؟ بہت شکریہ حضرت علی صاحب. میرا نام محمد داؤد خان ہے، پاکستان ریڈ کرسنٹ کے ساتھ ایز اے ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر اور اس کیمپ کا انچارج ہوں. اب تک ہم نے 45,000 پلس کے پیشنٹ کو میڈیسن پرووائڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈگنیٹی کٹ اور بھی پرووائڈ کیے ہیں. غالباً 2,500 لوگوں کو ہم نے ڈگنیٹی کٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پیشنٹ ریفرل بھی پہ کام کر رہے جو ہم یہاں سے DHQ ہسپتال یا دوسرے آرگنائزیشن کو بھیج دیتے ہیں فردر ٹریٹمنٹ کے لیے. اور افغان مائیگرنٹس کے لیے ہم یہاں سے باب دوستی تک ایمبولینس کی سروس بھی پرووائڈ کرتے ہیں کہ ان کی ان کیس اگر کوئی ان کی ڈیڈ باڈی ہو یا کوئی بچہ زیادہ سیریس ہو اور وہ لوگ یہ وہاں پہ افغانستان لے کے جا رہے تو ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے جو میڈیکل کیمپ ہم یہاں پہ چلا رہے ہم انہیں ان کی بچوں کے لیے ایک ٹائم پاس والا جس کو ہم پلے روم کہتے ہیں یہ بھی ہم نے ان کے لیے جو ہے نا وہ کمرہ رکھا ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ان کے موبائل چارجنگ پوائنٹ بھی بنایا ہے جو ایٹ اے ٹائم ہم 20 سے 25 لوگوں کی موبائل فری چارج کرتے ہیں. ہمیں وہ کمرہ دکھایا جہاں پر افغان مہاجرین کی جو ہے باقاعدہ ان کو سہولت دی جا رہی ہے جو کہ انٹرٹین کر رہے ہیں. یہاں پر ایک موبائل بوتھ بھی یہاں پر ایکٹیو کر دی گئی ہے اور باقاعدہ یہاں پر جو افغان مہاجرین کی جو باقاعدہ یہاں پر جس کی موبائل ہے وہ بھی چارج کر رہی ہے. یہاں پر جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین کے لیے ایک کمرے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جو کہ بچوں کو جو ہے باقاعدہ یہاں پر وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو یہاں پر محمد داؤد ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اور اس میں کون سی سہولت دی جا رہی ہے؟ یہاں پہ ہم نے بچوں کے لیے لوڈو جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے وہ جس سے لوڈو جو ہے نا وہ کھیلتے ہیں اور ان کی بچوں کے لیے کاپیاں اور کتابیں وغیرہ رکھی ہے. ان کی جو کھلونے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کارز اور چھوٹے چھوٹے ٹرکس ہوتے ہیں وہ ان کے لیے رکھے ان کے ٹائم پاس کے لیے اور غبارے بھی رکھے. کچھ بچوں کو غبارے کے ساتھ کھیلنا بھی جو ہے نا پسند ہے اور ہم نے ان کے لیے بال فٹ بال اور چھوٹے چھوٹے گیند وغیرہ بھی رکھے ہیں. ساتھ یہاں پر جو ہے باقاعدہ ایک ڈسپنسری کا بھی اہتمام کیا گیا ہے. تو ڈسپنسری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے باقاعدہ کون سی ادویات محمد داؤد ہمیں بتا دیجیے کہ آپ افغان مہاجرین کی جو اب تک کون سی شکایت زیادہ ہے؟ اس وقت ان کو جو شکایت ہے وہ سردی کی جو ہے نا وہ زیادہ وہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا وہ لیٹ پہنچتے ہیں اور یہاں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے تو سردی کی وجہ سے ابھی جو سیزنل ہم کہتے ہیں سردی کی وجہ سے ان کے بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں. اور آج کل جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہے ہیں افغان مہاجرین جن کی جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس میں سردی کی وجہ سے بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں تو ہم زیادہ تر بچوں کو جو ہے نا وہ DHQ ہسپتال ریفر کرتے ہیں. دیکھیں ناظرین آپ نے یہاں کے جو انچارج محمد داؤد چکزئی کی بات ہے اس میں کا کہنا ہے کہ زیادہ تر جو افغان شہری ان کو خاص کر جو بچے وہ سردی کی شدت میں جو اضافہ ہوا ہے اس سے حوالے سے جو موسمی بیماری ہے وہ پھول چکی ہے. اور ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے باقاعدہ ان افغان مہاجرین کو جو ہے باقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ فیمیل ڈاکٹر بھی یہاں پر ہے تو آئے تو فیمیل ڈاکٹر سے بھی بات کرتے ہیں. زیادہ تر جو سیریس مریض ہے ان کو جو ہے باقاعدہ یہاں پر جو ہے باقاعدہ
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी रेफर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक फीमेल डॉक्टर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमें अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुमैरा है और यहाँ पे मैं फ़ीमेल गायनी OPD करती हूँ। तो यहाँ पर अफगान माजरीन आते हैं, खासकर ख़वातीन को जो किन बीमारियों का? ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो वोमिटिंग के साथ आते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, और आजकल जो कि मौसम चेंज हो गया है तो नज़ला ज़ुकाम और खांसी के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे और बड़े दोनों आ रहे हैं, तो इन बीमारियों की यहाँ पे तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए खासकर आप कौन सी अद्वियात जो है वो? उनके लिए हम लोग दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, फ़ीवर के लिए हम दवाइयाँ दे रहे हैं और स्टमक के लिए हम दे रहे हैं। हमारे पास है बस जो हमारे पास है हम वही उनको दे रहे हैं दवाइयाँ। देखिए नाजरीन, आपने बाकायदा यहाँ पर फीमेल डॉक्टर की भी बातें सुनी का कहना है कि अब तक जो है वो बाकायदा अफगान माजरीन की जो है मुख्तलिफ जो मौसमी बीमारियाँ है वो पूछ की तमाम। इस हवाले से अब तक जो है बाकायदा कई हज़ार अफराद जो है बाकायदा यहाँ पर इनका इलाज मुआवजा हो चुका है, और साथ साथ जब भी कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो तो उनको जो है बाकायदा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो है वो मुंतकिल की जाती है। तो ज़िली इंतज़ामिया के डेटा के मुताबिक अब तक मुल्क भर से अफगान माजरीन जो है वो 4,60,000 के करीब जो अफगान माजरीन कम अप्रैल से लेकर अब तक चमन के रास्ते से जो है वो बाकायदा अपने मुल्क अफगानिस्तान जा चुके हैं।